ہم نے عرض کیا کہ جس طرح آزماتے ہیں عبادات میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کہیں فرشتوں کو حکم دے کر، اور کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلے کو بدل کر دیکھا کہ یہ کتنی اطاعت کرنے والے ہیں. اسی طرح آزماتے ہیں دعوت کے کام میں بھی، آزماتے ہیں دعوت میں بھی. جی ہاں، سخت امتحان ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، ربیعہ، یہ 3 صحابی غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے. اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے. امتحان تھا، سخت امتحان. خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنا سخت امتحان ہمارا لیا، ایسے امتحان کسی کا نہیں لیا. تبوک میں جانے سے رہ گئے، اب واپس آ گئے. جب واپس آئے تو منافقین نے آ کر جھوٹے آزار پیش کیے. کسی نے گھر میں پریشانی تھی، فرمایا ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ بیمار تھا، کہا جی ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ گھر غیر محفوظ تھا، کہ چلو ٹھیک ہے. آپ نے سارے منافقین کے عذر قبول کر لیے. جی ہاں، سب کے لیے استغفار بھی کر دیا، سب کے لیے استغفار بھی کیا اللہ سے. سب خوش ہو گئے، چلے گئے. سنو غور سے بات، جھوٹ بولنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں. پریشانی کن پر آئے گی؟ پریشانی آئے گی سچ بولنے والوں پر. ارے سنو، اللہ تعالیٰ سچوں کو آزمائیں گے، جھوٹوں کو نہیں آزمائیں گے. ہاں، اللہ آزمائیں گے کن کو؟ سچ بولنے والوں کو. یہ عجیب بات ہے. اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات آزمائش جھوٹ بولنے والوں پر آئے گی. نہیں، جھوٹ بولنے والے تو کسی شمار میں ہیں ہی نہیں، کیونکہ اللہ ان کو آزماتے ہیں جن کو نوازنا چاہتے ہیں. اللہ کنہیں آزماتے ہیں؟ جن کو نوازنا چاہتے ہیں. تو وہ نوازے جائیں گے جو سچ بولے. جی ہاں، جھوٹ بولنے والے تھوڑی نوازے جائیں گے. منافقین نے جھوٹ بول کر سب نے جان بچا لی، جان بھی بچ گئی، عزت بھی بچ گئی. جی ہاں، بدنامی سے بھی بچ گئے، سب کہیں سے بچ گئے. کون؟ جھوٹ بولنے والے. جی ہاں. سنو غور سے بات، کیونکہ آزمائش کن کی ہوگی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سچوں کو منتخب کریں گے نا. اللہ تعالیٰ کس کو منتخب کریں گے؟ سچوں کو. جی ہاں، سچوں کو منتخب کریں گے. اس لیے اس قصے کے آخر میں ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سنو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آزمائش عجیب کی ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو تو سب کے آزار قبول کر لیے اور سب کے لیے استغفار کر دیا. لیکن جس نے سچ بولا حالات ان پر آئے. دیکھو یاد رکھنا کہ سچ بولنے والوں پر نجات دیر سے آئے گی، اور جھوٹ بولنے والوں پر ہلاکت بھی دیر سے آئے گی. سچ بولنے والوں پر نجات دیر سے آئے گی. یہ نہیں سچ بولا نجات آ گئی، ایسا نہیں ہوگا. سچ بولتے کامیابی نہیں آئے گی، کیونکہ سچ بولنے والوں کو آزمائیں گے. کہ سچ بولنے والوں کو اس لیے آزمائیں گے کہ ان کی سچائی میں پختگی ہے یا نہیں. سنو غور سے، آج سچ بول دیں گے، کل کو حالات دیکھیں گے تو پھر جھوٹ بول دیں گے. جو سچ بولیں گے اللہ ان کو آزمائیں گے. جی ہاں، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ رب العزت حالات اور ہلاکت دیر سے لاتے ہیں. کیوں؟ جی ہاں، کہ جھوٹ بولنے والے اس وقت کی کامیابی کو دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں؟ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو جان بچ گئی. جی ہاں، جی ہاں. سنو غور سے بات.
اس لیے اصولی بات ہی ہے کہ سچ بولنے والوں پر کامیابی اور نجات دیر سے آئے گی کہ اللہ ان کو آزمائیں گے کہ یہ سچ پر جمتے ہیں یا نہیں، سچ پر جمتے ہیں یا نہیں، اور جھوٹ بولنے والوں پر ہلاکت دیر سے آئے گی کہ یہ مطمئن رہے جھوٹ بول کر۔ اس لیے منافقین جھوٹ بولنے کے بعد سب خوش ہو جاتے تھے، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، جی ہاں وہ خوش ہو جائیں گے، سب خوش ہو جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے سچ بول دیا کہ بات سچی یہ ہے کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا اللہ کے راستے میں نکلنے میں، سواری ہمارے پاس تھی، مال ہمارے پاس تھا، فرصت ہمیں تھی، لیکن ہم نہیں نکلے، ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے۔ جی ہاں، ہم صاحب فرماتے تھے اس زمانے میں تو مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کو جرم ہی نہیں سمجھتا۔ اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا سب سے بڑا جرم تھا۔ ارے سنو تو صحیح، اسلامی لوگ سمجھتے ہیں نکلنا تو ایک مباح اور ایک مستحب چیز ہے، آدمی تبلیغ کا کام کرے تو ثواب کی بات ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، لوگ سمجھتے ہیں دعوت کا کام کو نفل نماز کی طرح ہے کہ پڑھو تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ معاملہ کام کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ معاملہ کیا ہے کام کے ساتھ کہ ایک ثواب کا کام ہے اور ثواب کے کام اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، کوئی ثواب کا کام یہ تھوڑی ہے کہ آدمی جماعت میں نکلے، ثواب کے جو کام اور بھی بہت، اور وہ بہت کام ثواب کے ہیں کرنے کو۔ سنو دھیان سے، حالانکہ اگر آپ غور کریں گے سیرت پر تو کبائر میں سے بھی، بڑے گناہوں میں سے بھی کوئی گناہ ایسا نہیں ملے گا جس کے کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ناراض ہوئے ہوں سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت؟ جی ہاں، صحابی سے چوری بھی ہوئی، آپ نے بول چال بند نہیں کی، ایک صحابی سے زنا بھی ہوا، آپ نے ان سے بول چال بند نہیں کی۔ سنو، دیکھو اٹھا کے حدیثیں، ایک صحابی سے زنا ہوا، ان کو رجم کیا گیا، کسی نے کہہ دیا دیکھو کتے کی طرح رجم ہو رہا ہے، فرمایا کہ تم سے قیامت میں تمہارے اس بات کا حساب لیا جائے گا تم سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ زنا کرنے والا اس وقت جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ کہیں نہیں ملے گا کہ آپ کسی برے آدمی سے ناراض ہو گئے ہوں، بول چال بند کر دیو، بلکہ ایک جنازہ لایا گیا جو بہت برے آدمی کا جنازہ تھا، بہت برے آدمی کا جنازہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت عمر نے آپ کو نماز سے پڑھانے سے روک دیا اور یہ کہا جی آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے، آدمی اچھا نہیں ہے۔ سنو، آپ نے بھی یہ فکر نہیں چھوڑ دیا کہ بھائی آدمی اچھا نہیں ہے ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ روایت میں ہے کہ وہ اپنی برائی میں مشہور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ میں، تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ عمر، اللہ کے ہاتھ اس کا یہ درجہ ہے۔ سنو، تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا ناراضگی کا جو حضور اللہ کے رسول کی ناراضگی جو سب سے لمبی چلی ہے صحابہ میں سے کسی سے، وہ ناراضگی چلی ہے صرف اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر۔ حیات الصحابہ پڑھا کرو بہت غور سے، میں علماء کو تو خاص طور پر کہتا ہوں کہ وہ حیات الصحابہ میں عنوانات دیکھا کریں کہ حضرت نے حیات الصحابہ میں
صحابہ کے واقعات سے کیا کام کس طرح نکالا ہے اور کام کو کس طرح مستنبط کیا ہے. عنوان قائم کیا کہ ڈانٹ اللہ کی طرف سے، اللہ کی سے ڈانٹ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرے. جی ہاں، التحدید علی من اخر الخروج